اوکے پیارے بچوں، کنٹینیو کرتے ہیں اپنی کلاس کو. کلاس کوشچن 24 کی ساری ایڈجسٹمنٹ آپ بنا سکتے ہیں. چلیں آگے بڑھتا ہوں. اب کوشچن 23 اس کی ساری ایڈجسٹمنٹ بنا سکتے ہیں. دیکھیں کون سی ایڈجسٹمنٹ اس کی نہیں پڑھی. جی سمر بھائی غور سے دیکھیں ورنہ بک میں دیکھیں اگر نظر نہیں آ رہا پلیز. مشہود بک دیکھو، چھوڑ دو لائن ہے. ہوم ورک دیا ہے نا یہ کوشچن میں نے آپ کو. تنیشا ساری ایڈجسٹمنٹ دیکھی. اب ایک کام کرتے ہیں نا، ٹیسٹ ہو جائے گا آپ کا تھوڑا. اچھا مجھے یہ بتائیں آن لائن میں ابھی سارے اسٹوڈنٹس آئے نہیں میرا خیال ہے، کچھ لوگ ابھی آئے نہیں ہیں. جب وہ آ جائیں گے تو پوچھتا ہوں. بھائی ان سے بولیں، شعیب صاحب مناہل زہرا کو بولیں کہ وہ کوشش کریں کہ ڈیٹا کنیکشن سے کلاس کو جوائن کریں، کیونکہ کلاس بہت انپورٹنٹ ہے آج کی. اور میں اب جو ہے نا اس کے بعد جو چیز اب شروع کر رہا ہوں، اگرچہ کہ ابھی تک آپ کو لگا کہ کلاس اتنی فروٹفل نہیں تھی، لیکن اب جو چیز شروع کر رہا ہوں وہ بڑی انپورٹنٹ ہے. اور ایک بار آئیڈیا ڈیولپ ہو گیا نا تو پھر یہ کلاس مجھے پڑھانے نہیں دیتی وہ چیز، کیونکہ یہ کہتے ہیں ہم نے کر لیا. 10 لوگ ہاتھ کھڑے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، بولتے ہیں ہاں ہو گیا، جواب ہے یہ. تو مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کہ ایک چیز جب آدھی سے زیادہ کلاس کو سمجھ آ گئی ہے تو میں بار بار وہ چیز پڑھاتا رہوں، بور ہوتے ہیں یہ لوگ. تو اس لیے جو بچے بآسانی کلاس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں آج وہ آ جائیں پلیز. یہ میسج راؤٹ کر دیں، ٹھیک ہے. اچھا اب کام کی بات یہ ہے، آپ سب نے یہاں پر دیکھا کہ ایک کام کرتے ہیں نا، سب لوگ مل کے ذرا کہیں. اور آپ کے کہنے سے پہلے ذرا میں آن لائن والوں سے پوچھ لوں، ابھی بھی 26 اسٹوڈنٹ ہیں، سارے نہیں آئے. یہ بتائیے آپ میں سے وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے کوشچن 27 اور کوشچن 25 کے ایڈجسٹمنٹ فیئر نہیں بنائی ہیں. بڑا مشکل کام ہے یہ سچ بولنا، لیکن اگر آپ کہیں گے تو اچھا ہوگا. جنہوں نے نہیں بنائی ہے صرف وہ مجھے میسج کریں بس، یا ہینڈ ریس کریں. جنہوں نے کوشچن 27 اور 5 کے ایڈجسٹمنٹ فیئر نہیں بنائی وہ ہینڈ ریس کریں. پہلے تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے سچ کہا، اور پھر میں آپ سے بڑے ادب سے پیار سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ بیٹا آج لازمی آپ نے یہ 2 کوشچن بھی کرنے، اور جو میں نے فردر ہوم ورک آپ کو اسائن کیا ہے 3 کوشچنز کا، یہ آپ کر لیں، ورنہ آپ آگے کے کوشچن میں میرے ساتھ چل نہیں پائیں گے. ارمان تمہارا نام دیکھ کر مجھے حیرانگی ہو رہی ہے. صحیح ہے، ماہم کا نام دیکھ کے بھی حیرانگی ہو رہی ہے، لیکن بہرحال چلیں، کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، کوئی پریشانی ہو سکتی ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ اللہ کے حکم سے ضرور کام کر لیں گے انشاءاللہ. چلیں کلاس اب مجھے آپ کی میکسیمم توجہ چاہیے. فائنلی ایڈجسٹمنٹ نمبر 1 سب لوگ وہاں سے آن لائن والے بھی جواب دیں گے مجھے اور لکھ کر جواب دیں گے. کوشچن نمبر 23 ہے، یہ بک میں سامنے رکھ لیں اگر آپ کو بورڈ نظر آنے میں پرابلم ہو رہی ہے، کیونکہ مجھے تو بورڈ بہت زیادہ ادھر بھی خراب ہی نظر آ رہا ہے، لیکن یہ کہ پروجیکٹر تمیز سے چل تو رہا ہے. جی ایڈجسٹمنٹ نمبر 1 بلونگ کرتی ہے، بولیں کس سے؟ پتا چلے گا نا کہ آپ کی پہچان ریکگنیشن کتنی اسکلز اچھی ہیں. ایکروٹ سے بلونگ کرتی ہے. اور ایکروٹ میں یہ بھی بتائیں ایکروٹ میں کس سے بلونگ کرتی ہے؟ ایکسپینس اپروچ سے. ایکروٹ ایز این ایکسپینس اپروچ. اوکے اس کے بعد رینٹ ایکسپینس فار دا ایئر میں تو ہمیں کوئی پہچان ہی نظر نہیں آتی. ایکسیلنٹ. میں بہت بہت شکر گزار ہوں ان تمام بچوں کا جو جواب دے رہے ہیں آن لائن بھی. ٹھیک ہے. ایڈجسٹمنٹ نمبر 3 میں لکھا ہے پرووائڈ بیڈ ڈیٹس. تو بیڈ ڈیٹس کے ایڈجسٹمنٹ ہے، اس سے زیادہ آسان کیا ہوگا؟ یہ پوچھ کے میں آپ کو شرمندہ تعبیر نہیں کرنا چاہتا. اوکے آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد لکھا ہے ڈیپریسیشن. کتنا عجیب سا لگے گا آپ بولیں ڈیپریسیشن کے ایڈجسٹمنٹ ہے لیکن پھر بھی آپ نے بولا اوکے. اس کے بعد مرچنڈائز انوینٹری. اس کا مطلب ہے ساری ایڈجسٹمنٹ الحمدللہ آتی ہیں سوائے ایڈجسٹمنٹ نمبر 2 کے. اور یہاں کیا لکھا ہے؟ رینٹ ایکسپینس فار دا ایئر. پیارے بچوں اب جو میں جملہ ادا کروں گا غور سے سنیں گے. میں نے پہلے ہی بول دیا ہے کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اس ایڈجسٹمنٹ کے بارے میں سر عمران بھی نہیں کہہ سکتے بغیر اینالائز کیے کہ یہ ایکروٹ کی ایڈجسٹمنٹ ہے، یہ پری پیڈ کے ایڈجسٹمنٹ ہے، یا یہ ایڈجسٹمنٹ ہی نہیں ہے. 3 جملے کہے، دوبارہ کہہ رہا ہوں اور بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، بڑے یعنی آپ کو کیا کہنا چاہیے کہ بھروسے کے ساتھ کہ سر عمران بھی جو نا، میں اپنے آپ کو اس لیے شامل کرتا ہوں حالانکہ میں تو اسٹوڈنٹ نہیں ہوں،
بٹ میں بھی اپنی جگہ آپ کو رکھ کے پڑھاؤں گا نا تو پھر شاید اچھا پڑھا لوں. کہ بینگ اے اسٹوڈنٹ اگر میں آپ کی جگہ بیٹھا ہوں اور مجھے کوئی بولے رینٹ ایکسپینس کی ایڈجسٹمنٹ بتاؤ کون سی ہے, تو جب تک میں اسے اینالائز نہیں کروں گا, سر اینالائز کیسے کرتے ہیں اس لائن کو, اور کتنا اینالائز کریں گے, رینٹ ایکسپینس اس سال کا 8,000 روپے ہے, تو ابھی بتاؤں گا نا اینالیسس کرنے کا طریقہ, کس طرح سے اینالیسس کرنا ہے. تو وہ اینالیسس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ either this adjustment belongs to accrued as an expense approach or either it is prepaid, اور یا یہ ایڈجسٹمنٹ بنانی ہی نہیں ہے. یہاں کیا ہوا ہے مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے, فی الحال میں ایک ایزمپشن لینے جا رہا ہوں اس بھروسے پہ کہ آپ سب میرا بہت اچھے سے ساتھ دیں گے. آئیے ہم ایک ایزمپشن لیتے ہیں. یہاں کیا لکھا ہوا ہے انگریزی میں, رینٹ ایکسپینس فار دا ایئر ₹8,000. ذرا میں آپ کے ساتھ ایکسل کی شیٹ شیئر کرتا ہوں اور پھر ہم اس پہ کچھ کام کرنے کا عملی نمونہ پیش کریں گے آپ کے سامنے. چلیے ہم ایڈجسٹمنٹ جو آپ اٹیمپٹ کرنے, یہ کیا لکھا نظر آ رہا ہے, انرنڈ پریکٹس لکھا ہوا ہے. اوکے تو ہم ایک کام کرتے ہیں, ہم چلو نئی شیٹ ہی بنا لیتے ہیں اور کنٹرول اے, اور ہم اسے کر دیتے ہیں 14, اس کو کر دیتے ہیں ٹائمز نیو رومن, چلو اور فردر اس کو یہ کر کے یہ بھی کر دیں. چلو اب یہاں میں لکھتا ہوں رینٹ ایکسپینس اور یہاں لکھتا ہوں ٹرائل بیلنس. میں اتنی ساری ایزمپشن بنا سکتا ہوں کہ آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے, لیکن میں بہت سمپل رہتے ہوئے آسان طریقے سے بات کروں گا. کوئی بچہ اگر میرے ساتھ پری پیڈ پڑھ کے ہی نہیں آیا, اس نے پڑھا ہی نہیں, اس نے ایکروڈ بھی نہیں پڑھا, اور اسے پھر بھی یہ ایڈجسٹمنٹ سمجھ آ جائے جو ہم بنائیں گے اب, تو اس میں سر عمران کا کوئی کمال نہیں ہے, یہ اس بچے کی ذہانت ہے کہ اس بچے نے پری پیڈ ایکروڈ کچھ بھی نہیں پڑھا لیکن اسے ایڈجسٹمنٹ سمجھ آ رہی ہے, اور وہ شاید اس وجہ سے آ جائے گی کہ وہ انالیسس اسکلز میں ہمارا ساتھ دے گا. جب ہم ٹرائل بیلنس میں دیکھتے ہیں کہ رینٹ ایکسپینس لکھا ہوا ہے بالفرض 10,000 روپیز, اور پھر ہم ڈیٹا فار ایڈجسٹمنٹ کو دیکھتے ہیں جو کب دیا ہوا ہوتا ہے پیارے بچوں, سال کے آخری دن. تو ہمیں نظر آتا ہے ڈیٹا فار ایڈجسٹمنٹ میں ایک لائن لکھی ہوئی ہے, رینٹ ایکسپینس فار دا ایئر ₹12,000. تو میں کہتا ہوں وہ کہہ رہا ہے, یعنی سب سے پہلے تو ہم ٹرائل بیلنس دیکھتے ہیں یا ڈیٹا فار ایڈجسٹمنٹ, سب سے پہلے ہم کیا دیکھتے ہیں, تو ڈیٹا فار ایڈجسٹمنٹ میں ہمیں لکھا نظر آتا ہے رینٹ ایکسپینس فار دا ایئر. ہم کہتے ہیں نہ یہ پری پیڈ لگ رہی ہے نہ یہ ایکروڈ لگ رہی ہے, مجھے کیا پتا کیا ہے. تو جب کسی ایڈجسٹمنٹ کے بارے میں یہ پتا ہی نہ چلے کہ وہ بلونگ کس سے کرتی ہے, تو جا کر اس نام کو ہمیشہ ٹرائل بیلنس میں ڈھونڈتے ہیں اوپر. اس نام کو کہاں ڈھونڈتے ہیں, ٹرائل بیلنس میں. اور یہ تو کنفرم سی بات ہے کہ اگر یہاں رینٹ ایکسپینس ہے تو آپ یقیناً ڈیبٹ سائڈ پہ آ کے ڈھونڈیں گے, اور اگر یہاں رینٹ انکم لکھا ہوا ہے تو آپ اسے کریڈٹ سائڈ پہ آ کے ڈھونڈیں گے. صحیح ہے. اچھا اس کے بعد اب جا کے جب آپ اوپر دیکھتے ہیں تو اب آپ کے جملے ادا کرنا میرے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اسٹیٹمنٹ کیا دیتے ہیں, کیونکہ میں آپ کو اسٹیٹمنٹ بار بار دلواتا رہا ہوں. آپ میں سے رینڈم لوگوں کو سلیکٹ کر کے بولتا تھا کیا مطلب ہے اس کا, اور لوگ اپنی اپنی عقل کے مطابق جواب دیتے تھے. پھر میں تھوڑا غصے کا بھی اظہار کرتا تھا کہ یار تم جو بھی بول رہے ہو وہ غلط نہیں ہے, لیکن میں یہ سننا چاہ رہا ہوں. تو اب ذرا مجھے بتاؤ, جب تم اوپر جاتے ہو تمہیں کیا نظر آتا ہے, کتنا نظر آتا ہے, کیا ہے اس کا ترجمہ, ڈیورنگ دا ایئر ہم رینٹ 10,000 روپیز, آواز ہی نہیں آ رہی, ادا کر چکے ہیں, پے کر چکے ہیں, جو بھی آپ کہنا چاہ رہے ہیں مجھے اعتراض نہیں ہے, بس یہی سننا چاہ رہا ہوں میں. اس کے علاوہ آپ کچھ بول رہے ہیں تو وہ آپ کی مرضی. کوئی اگر یہ بولے ڈیورنگ دا ایئر ہم نے رینٹ پے کیا ہوگا اور ہم اسے مان کے بیٹھے ہیں خرچہ, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن میں اس وقت سننا چاہ رہا ہوں ڈیورنگ دا ایئر ہم 10,000 روپیز پے کر چکے ہیں, 10,000 روپے ہمارے پاس سے جا چکے ہیں, اور ہم اسے مان کے بیٹھے ہیں اپنا
اپنا ایکسپینس. ایئر اینڈ پر وہ کہہ رہے ہیں جناب علی اس سال کا خرچہ کتنے روپے ہونا چاہیے. بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ جب ہم نے سال کے دوران ادا ہی کیے ہیں صرف اور ہم اسے مان کے بیٹھے ہیں اپنا, تو پھر خرچہ 10,000 ہونا چاہیے نا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں, اس سال کا خرچہ ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے ہم 12,000 روپے کرایہ ہمارا خرچ ہو چکا ہے. تو سر پھر ریکارڈ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ہم نے ادا کیا ہے ابھی تک صرف. تو کتنا ابھی تک ادا نہیں کیا؟ تو جب ادا نہیں کیا تو اسی وجہ سے اسے ریکارڈ بھی نہیں کیا. تو سر اب کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا کریں جب ادا کریں گے تبھی ریکارڈ کر لیں گے, کیونکہ اب ہے ایئر اینڈ اور اکاؤنٹنگ ہم پر لگا رہی ہے پابندی. وہ کہہ رہی ہے اگر ایئر اینڈ آ گیا اور تمہارا ایکسپینس ابھی تک تم نے ادا نہیں کیا بٹ وہ ایکسپینس اس پیریڈ سے بلونگ کرتا ہے تو ایکسپینس شوڈ بی ریکارڈڈ ان دا بکس. تو آپ کہتے ہیں اوکے ہم ایکسپینس کو ریکارڈ کرتے ہیں بکس میں. جب آپ ایکسپینس کو ریکارڈ کرنے جاتے ہیں تو آپ بتائیے ایکسپینس کو کیا کریں گے؟ بڑھائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے بکس میں خرچہ کم لکھ کے بیٹھے ہیں اور آپ پر یہ پیسے ادا کرنا, کیونکہ آپ ادا کر کے بیٹھے ہیں صرف, اور ٹوٹل خرچہ اس سال کا ہے تو 2,000 روپے ہمیں اور پے کرنے ہیں. تو یہ ایڈجسٹمنٹ کون سے کس سے جا کے لنک ہوئی؟ اکروڈ سے ہوئی لنک. اور اپروچ سے مجھے کوئی غرض نہیں, آپ نے اکروڈ بھی بول دیا انف ہے. کوئی اعتراض؟ تو ایڈجسٹمنٹ لکھوائیں کیا بننی چاہیے؟ رینٹ ایکسپینس ڈیبٹ, رینٹ پارٹیسپیشن نہیں ہے معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کی, فزیکل اتنے سارے ہونے کے باوجود آپ بول نہیں رہے. جی مجھے ایمانداری سے بتا دیں اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا. پہلے سے بتا دوں آج میں آپ لوگوں کو, ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کا کوئی سین نہیں ہے بیٹے آج. ہاں ریپیٹ کا کوئی سین ہی نہیں ہے. آپ ریکارڈنگ دیکھیں گے گھر جا کے, جو بچہ بولے گا ریپیٹ کر دو, میں اتنے سارے سینیریو بناؤں گا یہاں پہ, ریپیٹ تھوڑی ہو سکتا ہے یہ. ہاں میں رک گیا, آپ بولو اس کو 10 بار سمجھائیں, میں ابھی اس کو 10 بار ریپیٹ کرنے کو تیار ہوں, لیکن سارے کیسز ڈسکس کر لوں گا اور پھر آپ منہ ٹیڑھا کر لیں تو میں کہوں گا چلو اب ایسے ہی رکھو بیٹا. شاہ صاحب ٹرائل بیلنس میں لکھے ہوئے کتنے روپے؟ شاہ صاحب انمیوٹ کر لیں, شاباش. جی سر السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جیتے رہیں. ٹرائل بیلنس میں کتنے روپے لکھے ہوئے ہیں؟ 10,000. یہ کون سی اماؤنٹ ہے؟ جو سال کے درمیان میں یعنی کہ ایکسپینس تھی ہماری. ایکسپینس خود بخود بن گئی تھی؟ نہیں, ہم نے پیسے دیے تھے, وہ تو لینڈ کا کرایہ دیا تھا. تو ڈیورنگ دا ایئر آپ یہ اماؤنٹ اپنے پاس سے ادا کر چکے ہیں. کیا سمجھ کے بیٹھے ہیں اسے اپنا ایکسپینس. اور وہ ایئر اینڈ پر کیا رہا ہے رینٹ ایکسپینس اس ایئر کا کتنے روپے ہے؟ 12,000. تو آپ کیوں لکھ کے بیٹھے ہوئے کم خرچہ؟ وجہ بتائیں, غلطی ہو گئی کیا آپ سے؟ سر یہ کیا کہتے ہیں دیے نہیں ہیں باقی کے 2,000 سر. تو سر تو اس بتائیں میں نا کچھ. یہ لائبلٹی والا اپروچ نہیں آئے گا سر, لائبلٹی والا؟ تو سر میں کون سا یہاں پہ جو ہے ڈیپریسیشن کی اپروچ لگا رہا ہوں؟ لائبلٹی ہی ریکارڈ ہو رہی ہے میرے بھائی. اچھا سر صحیح ہے اب سر. آپ جمپ لگا کے آگے چلے گئے میرے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے, مجھے اوورٹیک کریں گے نا میں بہت زور کی سائڈ مارتا ہوں, سمجھ آئی؟ گاڑی سیدھی بھی نہیں چلا سکو گے. ہاں تم نے ابھی بلیاں مارنا شروع کی ہیں, میں مار کے چھوڑ چکا ہوں بیٹے, سمجھ آئی؟ شرافت سے میرے ساتھ ساتھ چلو. کتنے روپے ادا کر چکے ہو شاز؟ یہ 10,000 روپے. 10,000 10,000. سر. کیا مان کے بیٹھے ہو اسے اپنا؟ ایکسپینس. اور وہ ایئر اینڈ پر کہہ رہا ہے یور ایکسپینس شوڈ بی ان یور بکس ₹12,000. اٹ مینس آپ نے 12,000 روپے کا بینیفٹ ڈیورنگ دا ایئر حاصل, تو 12,000 کا آپ کا ہو گیا ہے. کر لیا. لیکن کیوں ریکارڈ کر کے بیٹھے ہیں 10,000؟ کیونکہ آپ نے ادا ہی کیے ہیں بس, اور آپ 10,000 کو خرچہ مان کے بیٹھے ہیں. بینیفٹ 12 کا لے چکے ہیں, اس کا مطلب ہے 2,000 روپے خرچہ اور ریکارڈ ہونا, اور وہ خرچہ آپ پر ادا کرنا واجب ہے. تو اس کا مطلب ہے ایکسپینس بڑھے گا اور لائبلٹی میں ہوگا
इजाफा। जी शास भाई। जी सर, थैंक यू सर, समझ में आ गया। और बताएं, और कोई स्टूडेंट अगर कहता है समझाऊं, तो अब वो ये भी बताएगा क्या समझाऊं। ये थोड़ी कि बस वो बोले सर मेरा इंटरनेट चला गया था, एक बार दोबारा हो जाए। तो नहीं, ऐसा नहीं है। अब आप मुझे बताएं सर इसमें क्या समझ में नहीं आया, तो मैं जरूर समझाऊंगा। आप बोले सर ये वाली बात समझ में नहीं आ रही कि ये क्यों डेबिट या ये क्यों क्रेडिट या 2000 क्यों लिखा है, मैं 10 बार बताने को तैयार हूं। अब आप ये बोलें आगे चलूं? ओके चलें। तो अब नेक्स्ट एजम्पशन लेते हैं हम, इसका नाम हम रख देते हैं जनाब आली समझाने के लिए केस 1, राइट। ओके, तो अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और जी जी इसीलिए मैं बता, सर जी जी फरमाइए। सर जब इतनी सारी assumptions हैं तो हम लिखेंगे क्या? अपने पास अभी फिलहाल? जी सर। मेरा बेटा अभी आप अपने पास अगर ये कॉपी कर रही हैं तो एज इट इज कॉपी कर लें, या बाद में आराम से रिकॉर्डेड लेक्चर को देखते हुए एक बार रिकॉल करते हुए चीजों को फिर कॉपी कर लें। वरना मेरा तो थोड़ा सा खतरनाक मशवरा है, इसे लिखने की जरूरत ही नहीं है जो मैं अभी करवा रहा हूं। इसमें सिर्फ आप अपनी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन रखें, अल्लाह के हुक्म से आपको समझ आ जाएगा। ये चीजें रटी नहीं जाती, इनको लिखकर भी समझा नहीं जाता, इनमें इन्वॉल्व होकर समझा जाता है। तो अगर आप इन्वॉल्व है ना मेरे लेक्चर में और आप मैक्सिमम पार्टिसिपेट कर रही हैं, मैं आपको यकीन दिला के कह रहा हूं आपको चीजें समझ आएंगी। महानूर आपका हैंड रेस हुआ हुआ है बेटा, खैरियत है मेरा बच्चा? कुछ पूछना चाह रही हैं या वो हैंड रेस करके भूल गए आप? अब तक तो आपका ब्लड प्रेशर लो हो गया होगा, आप हैंड डाउन कर लें बेटा प्लीज। और एक टैंक मेरे ऊपर ड्यू है, जब आप आएंगे हम आपको टैंक पिलाएंगे इंशाल्लाह। चलें प्यारे बच्चों, केस 1 के बाद केस 2 पर चलते हैं आप, ठीक है। और केस 2 क्या है जनाब? ट्रायल बैलेंस में लिखा है रेंट एक्सपेंस 10,000, डेटा फॉर एडजस्टमेंट में लिखा है रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर ₹9,000। चैंपियन होगा ना अब तो, बस अभी मैंने यहाँ पंच किया है, फौरन नारे लगाने शुरू कर दिए, बोला कम करेंगे सर। क्यों कम करेंगे भाई? क्योंकि बुक्स में खर्चा लिखा हुआ है ज्यादा और वो कह रहा है खर्चा हुआ है, तो क्यों ज्यादा लिखा हुआ है? क्योंकि हमने अदा कर दिए होंगे साल के दौरान 10,000 और समझा होगा ये हमें इसी साल बेनिफिट, तो हमने उसे ट्रीट कर लिया था अपना 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 एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर। जब हमने पे किया था तो हमने उसे अपना ट्रीट किया था क्या? तो एसेट के नारे क्यों लग रहे हैं? तवज्जो नहीं है ना फातिमा तुम्हारी जी? तो प्यारे बच्चों ड्यूरिंग द ईयर हम सारी अमाउंट को समझ के बैठे हैं अपना एक्सपेंस, और वो कह रहा है ईयर एंड पर दिस ईयर एक्सपेंस शुड बी ₹9,000, या इसको यूं भी कह सकता है एक्चुअल रेंट एक्सपेंस। क्या कह सकता है? एक्चुअल रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर ₹9,000। तो मैं कहूंगा अच्छा इस साल का खर्चा 9,000 रुपए है, तो मैंने 10,000 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मैंने पे भी किए होंगे। आवाज ही नहीं आई? अरे आएगा ना, पहले कॉन्सेप्ट तो बोलने दो, मेरे से ज्यादा आगे भाग रहे हो। पहले इस बात को तो समझो कि मैंने 10,000 क्यों लिखे हुए? बोलो। क्योंकि मैंने पे भी किए हैं 10,000 और मैं सारी अमाउंट को समझ के बैठा हूं अपना, और वो बोल रहा है कि इस साल का खर्चा, इस साल का बेनिफिट 9,000 मिला है। इसका मतलब है कितना बेनिफिट नहीं मिला? तो ₹1,000 अमाउंट अभी खर्चा बनी, तो फिर वो क्या है? वो एसेट है, वो प्रीपेड है। इसका मतलब है बुक्स में प्रीपेड रिकॉर्ड होना, कितना रिकॉर्ड होना चाहिए? तो आप एंट्री लिखवा रहे हैं मुझे, प्रीपेड रेंट डेबिट और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। क्या हल्का हो गया फैन, बहुत हवा ही नहीं आती कम वक्त इससे। अच्छा, रेंट एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड रेंट डेबिट, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट ₹1,000 से। जी रिपीट करूं? क्लास में बैठे हुए बच्चों को ये बात समझ में आई बिल्कुल ईमानदारी से? जी
तनेशा सोच लें, रिदा आप क्लास में हैं, समझ आई? जहरा रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुन लो। हम अपनी बुक्स में एक्सपेंस लिख के बैठे हैं 10,000। जब तक तुम ये जुमला उर्दू में कहना नहीं सीखोगे या सीखोगी तो तुम इसको इंटरप्रेट नहीं कर सकोगे, तुम इसको एनालिसिस नहीं कर सकोगे, तुम हमेशा एनालिसिस में गलती करोगे। तुम जब इस स्टेटमेंट को पढ़ो तो तुम यूं कहोगे हमने एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर पे किया होगा 10,000 और हम उसे ट्रीट भी करके बैठे हैं अपना एक्सपेंस, बट ईयर एंड पर हमें पता चलता है कि इस साल तो हमारा खर्चा 9,000 रुपए हुआ है, तो हमें 9,000 रुपए ही अपनी बुक्स में खर्चा दिखाना चाहिए। ये है हमारी बुक जिसमें हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करके बैठे हैं 10,000, जबकि बुक्स में एक्सपेंस नजर आना चाहिए सिर्फ। तो अपने खर्चे को करना है, बोलो। जहरा आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, या फिर आपकी पार्टिसिपेशन नहीं है जी। खर्चे को करना है कम, तो एक्सपेंस कम हो तो कहां लिखते हैं? कहीं भी नहीं लिखते सर, बस क्रेडिट, तो एक्सपेंस क्रेडिट में आया। और कहा कि जिसको ये पैसे दिए तो उससे बोलने लाओ हमारे पैसे वापस दे दो। हम कहेंगे अब ये 1,000 रुपए बेनिफिट पहुंचाएंगे, इसका मतलब है अभी बेनिफिट लिया नहीं लेकिन पैसे पहले से आधा, तो ये प्रीपेड कहलाएगा और प्रीपेड हमारी बुक्स में रिकॉर्ड होना चाहिए। तो प्रीपेड को रिकॉर्ड किया, प्रीपेड के नेचर एसेट, बढ़े तो डेबिट, इसीलिए प्रीपेड डेबिट किया। जहरा बताएं जल्दी से समझ आया या नहीं? केस नंबर 2 कंप्लीट। आ गया सर। केस नंबर 3 पे आ रहा हूं मेरा बच्चा, शुक्रिया आपका बताने का। अल्लाह अकबर। केस नंबर 3, जी रेंट एक्सपेंस बुक्स में लिख के बैठे हैं, रेंट एक्सपेंस बुक्स में लिख के बैठे हैं, बहुत शुक्रिया। और वो ईयर एंड पर कह रहा है कि रेंट एक्सपेंस बुक्स में होना भी चाहिए, तो थोड़ा सा बढ़ा लूं और थोड़ा सा कम कर लूं ना? थोड़ा सा बढ़ाना है, इसका मतलब है मुझे रेंट एक्सपेंस को चेंज करने की, तो बस सिंपल मैं यहां पे लिख देता हूं नो एंट्री। नहीं, वो आता है नो प्रिपरेशन, आप पेपर में लिख के आ सकते हैं, एक बॉक्स देता है वो खाली और कहता है बेटर लक नेक्स्ट टाइम। जी आपके लिए नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा था, तुमने जिसके लिए पूछा है उसी के लिए बता रहा था, तुम्हारे लिए थोड़ी है, तुम तो पढ़ने वाले बच्चे हो, वो एक अलग बात है, आजकल लोगों में गलत फंसे हुए हो। चलो आगे बढ़ते हैं। नो एंट्री के बाद अब जो एजम्पशन लेने जा रहा हूं वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसके बाद हाँ, अब जो एजम्पशन है ना, इरादा नहीं था मेरा ये एजम्पशन लेने का, लेकिन आपका अच्छा रिस्पॉन्स देखते हुए मैंने कहा चलो एक और एजम्पशन ले लें आप, और एजम्पशन बहुत सारी हो सकती हैं, इसलिए ना बहुत हाजिर दिमाग रहना, मैक्सिमम। सही है, चलो आओ। आप सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है, ऑनलाइन वाले, मेरी बात समझ आ गई है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। चले जी, बिल्कुल ओके जी। जहरा अपना माइक म्यूट कर दे बेटा, और अटेंडेंस मार्क कर दें तमाम बच्चे। और आप में से जो बच्चों ने क्लास को लेट ज्वाइन किया है, अगर उन्हें होमवर्क नहीं पता तो होमवर्क रिपीट कर देता हूं। 24, 23 एंड 22, ये 3 क्वेश्चंस की एडजस्टमेंट फेयर आप कल बना रहे हैं, कल ही। और याद रहे कि जब आप मंडे को तशरीफ लाएंगे तो जितना भी काम मंडे तक असाइन होगा वो सब आपकी नोटबुक में फेयर हुआ होगा। 27 और 25 आज आप फेयर कर चुके हैं, और आप मजीद क्या काम फेयर करेंगे? आप जनाबे अली आप 24, 3 और 2 करेंगे। चलो बच्चों, अब जो एजम्पशन लूंगा ना उसमें आप जितना ज्यादा इन्वॉल्व होंगे आप उतना तेजी से पिक करेंगे। अब मुश्किल नहीं है एजम्पशन, लेकिन चेंज है, और उस चेंज को आप कैसे समझते हैं? आइए एजम्पशन लिखता हूं मैं यहां पर। केस 4,
केस 1, अच्छा केस 4 ट्रायल बैलेंस में ट्रायल बैलेंस जो है ब्लैंक है, मींस ट्रायल बैलेंस में रेंट एक्सपेंस का नाम नजर ही। अब क्या कहते हो, सोचो, दिमाग चलाओ। एडजस्टमेंट तुम्हारे सामने लिखी हुई है। जब तुमने एडजस्टमेंट पढ़ी तो एडजस्टमेंट में तुमने देखा रेंट एक्सपेंस का वर्ड है, और तुम इखलाकन कहां चले गए, क्या ढूंढने, जाके ढूंढा, लेकिन रेंट एक्सपेंस तो नजर ही। इसका तर्जुमा बताना है आपने मुझे, मेरे लिए तर्जुमा बड़ा अहमियत रखता है। पहले आप हैंड रेस करें ताकि मुझे पता चले कितने लोग तर्जुमा बताने के काबिल हैं। इसको इंटरप्रेट करना है, इस सिनेरियो को। जब आप ऊपर गए, ताकि आप सवाल समझ लें ना, फिर इंटरप्रिटेशन दें और आप प्रॉपर दें। जब आप ऊपर गए और आपने जाके देखा कि ऊपर रेंट एक्सपेंस तो नजर ही नहीं आ रहा, तो अब इसकी इंटरप्रिटेशन आप कैसे करेंगे? जनाब जनाब जनाब, बस 3 लोग 4 लोग, एमन, आयशा और तलाल, फातिमा, बस इतने से लोग। यहां पर अक्सा ने हैंड रेस किया है, अबीर साहब ने भी हैंड रेस। बाकी लोग इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकते, बाकी सोच नहीं सकते कि क्या बोलेंगे, किस तरह से जुमला अदा करेंगे? नहीं? महक, किस बात के कंफ्यूज हैं, वजह बोलो, क्या कंफ्यूजन है? खुदा ना खास्ता अभी जब आप इनका जवाब सुनेंगे तो आप बोलेंगे मैं भी यही सोच रही थी। रविया, थैंक यू सो मच। जी महक आदिल, बोले अब जोर से, क्या तर्जुमा होना चाहिए? क्यों रिकॉर्ड नहीं किया, सो रहे थे क्या? मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं उन तमाम लोगों का जिन्होंने इसकी इंटरप्रिटेशन बिल्कुल वैसे ही की जैसा मैं चाह रहा था। इंटरप्रिटेशन बहुत तरह से हो सकती है, मैं कभी एतराज नहीं करता, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, ज़हरा क्या कह रही है, इट मींस हमने, हाँ भाई ये तो तय है ना कि हमने रिकॉर्ड नहीं किया, जब तो हमें ट्रायल बैलेंस में नजर नहीं आ रहा, ये तो तय है। बट क्यों नजर नहीं आ रहा, ये है क्वेश्चन। रिकॉर्ड नहीं किया तो इसलिए नजर नहीं आ रहा, ये तो बचकाना सी बात है। हम रिकॉर्ड कब करते हैं, ये है क्वेश्चन। जब हम अदा करते हैं, चाहे वो खर्चा हो चाहे वो प्री पेमेंट हो, जब हम पे करते हैं ना, चाहे हमें बेनिफिट मिला हो, अगर बेनिफिट मिल गया होता है तो हम एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेते हैं, और अगर हम कंफ्यूज होते हैं कि बेनिफिट इस साल मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम उसे प्रीपेड कह देते हैं। ऐसा ही है। तो इसका मतलब है हमने आज 1 रुपया भी पे ही, आप इसको रेंट के बजाय अगर सैलरीज नाम दे देना तो ये ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। सर खूबसूरत क्यों होगा? क्योंकि मुलाजमीन से काम तो करवा लिया, और कब करवाया है? लास्ट मंथ दिसंबर में काम करवाया है, और उसे सैलरी अभी तक दी नहीं है। तो बुक्स में, क्योंकि अभी दिसंबर से ही हमने अपने पास मुलाजिम रखा है, उससे पहले हम खुद ही मुलाजिम थे, यानी मालिक भी थे, मुलाजिम भी, खुद ही सुबह सुबह दुकान खोली, धमाधम सफाई हो रही है, सब कुछ चल रहा है, सब सेटअप अच्छा है। लेकिन अब हमने सोचा कि भाई चलो एक एम्प्लॉय रख लेते हैं, कोरोना भी जरा कम हो गया है। तो जब हमने एक एम्प्लॉय रखा और दिसंबर में पूरा महीने उससे काम करवा लिया, दिसंबर 31 ईयर एंड है, तो हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालने से पहले अपनी बुक्स में देखते हैं कि जनाब हमने तो खर्चा लिखा हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पूरे साल में कोई सैलरी पे ही, लेकिन अब हम पर 1 दिसंबर के मंथ की सैलरी अदा करना हो गया वाजिब। हमारा खर्चा हमारी बुक्स में नजर आना चाहिए कितने रुपए। तो इसका मतलब है खर्चे को क्या करूंगा, खर्चा बढ़े तो डेबिट, कभी कभी चुप भी रहता है वो, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, स्पेलिंग हाँ
کوئی بات نہیں, ہوتا ہے ٹائپنگ. سیلریز ایکسپینس ڈیبٹ, سیلریز پیبل کریڈٹ. کسی قسم کی تکلیف, گھبراہٹ, چکر, ٹھنڈے پسینے, اس کا مطلب ہے آپ نارمل ہیں. الحمدللہ 12,000 روپے سے انٹری بن چکی ہے. اگرچہ کہ آپ اب نارمل ہیں مجھے پتا ہے, لیکن فی الحال ابھی آپ نارمل ہیں. آپ لمبی لمبی سانسیں اور آہیں بھر سکتے ہیں. ایڈجسٹمنٹ بن چکی ہے الحمدللہ. اور کسی کو سمجھ نہیں آئی تو بیٹا پوچھنا نہیں میرا بچہ, کیونکہ اب اس کے بعد میرے گردے فیل ہو جائیں گے. اب آپ خود ہی اس ایڈجسٹمنٹ کو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھیے گا. ہم اپنے بکس میں خرچہ ریکارڈ ہی نہیں کیا تھا ہم نے, تو ہم نے کہا آپ خرچہ ریکارڈ کر لو. خرچے کو بڑھا لیا اور کہا کیوں ریکارڈ نہیں کیا تھا, کیونکہ ایک پائی بھی ڈیورنگ دی ایئر ادا نہیں کی تھی, تو پورے کے پورے پیسے ادا کرنا ہم پر واجب, لائبلٹی میں اضافہ ہو گیا. اوکے ایک اور ایزمپشن لی جا رہی ہے. آپ کی ذہانتوں کا امتحان ہو رہا ہے اصل میں. ایڈجسٹمنٹ جو آپ نے پڑھی ہے نا, اب وہ آپ کو پے بیک کر رہی ہیں اگر آپ نے پڑھی ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا میں اتنی ساری ایزمپشن بنا سکتا ہوں نا کہ طبیعت خراب ہو جائے گی, لیکن میں بہت آرام سے صبر و تحمل سے چل رہا ہوں. جیسے جیسے آپ رسپانس دے رہے ہیں اور جس طرح کا رسپانس دے رہے ہیں میں اس کے مطابق چل رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو اب اس ایڈجسٹمنٹ پہ بھی آپ نے میکسیمم توجہ دینی ہے. اور یہ یقین رکھیے کہ آپ سے زیادہ دنیا میں کوئی خوبصورت نہیں ہے. ہاں اقصا, زہرا اور یہ روحان اور رجا آپ نے ہینڈ ریز کیا. میں بیٹا خیریت ہے میرا بچہ, کوئی بات پوچھنا چاہ رہے ہو بیٹا؟ کوئی سوال ہے میرا بچہ, کچھ پوچھنا ہے؟ اچھا پہلے کا ہے, اوکے 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 میرے بچوں. اچھا ہاں بھائی کچھ بتانا چاہ رہی ہیں اس سے ریلیٹڈ؟ ہاں ابھی 1 منٹ رکیں, پہلے بسم اللہ تو کر لوں ذرا, آپ تو ڈائریکٹ آمین کروا رہی ہیں. چلیں کیس 5 میں وہ کہتا ہے ہم اپنی بکس میں کتنے روپے لکھ کے بیٹھے ہیں, اور ہم ساری اماؤنٹ کو سمجھ کے بیٹھے ہیں. ساری اماؤنٹ کو سمجھ کے بیٹھے. میں تمہارا دماغ نہیں چل رہا, تم بادام کھاؤ آج کل, میں صحیح بتا رہا ہوں. ساری اماؤنٹ کو کیا سمجھ کے بیٹھے ہیں؟ پری پیڈ, یعنی اپنا. تو یہ اماؤنٹ کیا خود بخود آ گئی اچانک یہاں پہ ٹرائل بیلنس میں؟ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں ہم سال کے دوران ہم 12,000 روپے ملازمین کو ادا, اور ہم نے اسے مانا تھا اپنا ایسٹ. ایئر اینڈ پر پتا چلا کہ سیلریز ایکسپینس اس سال ہو چکا ہے. آواز ہی نہیں آئی. کتنے روپے؟ ہم کہیں گے یار ہم نے تو بکس میں سیلریز ایکسپینس ریکارڈ ہی, تو کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب ہے ہمیں خرچے کو ریکارڈ کرنا چاہیے. اب اگر آپ خرچے کو ریکارڈ کریں اور جذبات میں آ کے آپ انٹری کیا بنائیں, توجہ چاہیے آپ کی بھرپور یہاں پر, سیلریز ایکسپینس ڈیبٹ کتنے روپے سے, اور کوئی بچہ جذبات میں آ کے بولے کیونکہ ٹرائل بیلنس میں لکھا ہوا نہیں ہے. ہو سکتا ہے نا ایک آدھ دانا خوبصورت نکل آتا ہے کلاس میں, بھائی ہو سکتا ہے کوئی بچہ بولے سر ٹرائل بیلنس میں سیلریز ایکسپینس نہیں لکھا ہوا نا, تو میں نے کہا خرچہ ریکارڈ ہی نہیں ہوا ہوا, جبکہ آج سیلریز سے ریلیٹڈ پیمنٹ ریکارڈ ہوئی ہوئی ہے, لیکن ہم نے اسے خرچہ کہا, ہم اسے سمجھ کے بیٹھے ہیں اپنا. اور اب ایئر اینڈ پر پتا چل رہا ہے کہ ہم نے تو 12,000 کی پوری اماؤنٹ کو اس سال یوٹیلائز, یعنی وہ کنورٹ ہو چکی ہے کس میں, تو اس کا مطلب ہے سیلریز ایکسپینس ڈیبٹ, اور کریڈٹ میں کیا سیلری پیبل لکھوں, آلریڈی پیسے پے ہوئے ہیں, ہم اسے سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے اپنا ایسٹ, اور اب ایسٹ کو کریں گے کم. ویسے ایک بات بتاؤ, جب آپ نے یہ لائن پڑھی, سننا میری بات غور سے, اب میں دوسرے اینگل سے بول رہا ہوں, آپ نے مجھے ایڈجسٹمنٹ بتا دی, تھینک یو سو مچ, لیکن اب میں اپنا انداز چینج کر رہا ہوں بولنے کا, آپ کی میکسیمم توجہ چاہیے. جب آپ نے یہ لائن پڑھی تو آپ نے کہا یار ایڈجسٹمنٹ کی پہچان نظر, بولو نا, نہیں آ رہی, لیکن جیسے ہی آپ کہاں گئے کیا لکھا نظر آیا؟ آپ نے بولا ارے ایڈجسٹمنٹ کی پہچان نظر آ گئی, یہ تو کیا ہے؟ اور پری پیڈ میں سر نے بتایا تھا کہ پری پیڈ یا تو ایکسپینس بنے گا یا ایکسپینس پری پیڈ بنے گا.
تو اگر یہاں اوپر پری پیڈ لکھ کے بیٹھے ہیں اور ایئر اینڈ پہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیا بن گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے مجھے اپنے پری پیڈ کو کرنا ہے کم. پاکستانی طریقہ بھی بتایا تھا، جو اوپر لکھا ہوگا وہ کریڈٹ میں آئے گا. چیک کر لو پھٹی ہوئی آنکھوں سے میں کریڈٹ میں پری پیڈ سیلریز ہی لکھ رہا ہوں. ویلیو بھی سمپل پاکستانی طریقہ. ایکسپینس کہاں پہ آیا؟ عائشہ سے پوچھیں گے. ڈیبٹ میں آیا، ایکسپینس میں ہو رہا ہے. اور ایکسپینس بڑھتا ہے ہمیشہ اس اماؤنٹ سے جو ہم استعمال، اور اس سال جو استعمال اماؤنٹ ہوئی ہے وہ کتنے روپے لکھی ہے؟ 12,000. جبھی تو خرچہ ہے وہ. کس کو سمجھ میں نہیں آیا میں یہ پوچھ ہی نہیں رہا. ہاں بھائی سیدھی سی بات ہے، ایسے تھوڑی، ایسے تو چلے گا ہی نہیں. اب تو اب اگر کسی کو سمجھ نہیں آیا تو وہ خود ہی سمجھ جائے بھائی. ہاں اس سے زیادہ نہیں سمجھا سکتے اب. ہاں گلا خراب ہو جائے گا میرا، تھک گیا میں. 5 کیس ہو گئے باتوں باتوں میں. خدا نہ خواستہ دماغ چل رہا ہے؟ نہیں وہ چل گیا ہے، وہ تو ایک الگ ہی سینیریو ہے نا. وہ کوئی بولتا ہوا تو تمہارا تو دماغ چل گیا ہے، وہ تو آپ الگ ہی ہیں. دماغ ابھی بھی پڑھائی کے لحاظ سے چل رہا ہے بیٹا. غلط فہمی ہے بیٹا آپ کی. پانچ تک چل رہا ہے پکا؟ 5 تک چل رہا ہے. کچھ پوچھنا ہے؟ اچھا آپ چاہتے ہیں کہ میں آگے نہ پڑھاؤں تو آپ پڑھ لیں، میں نہیں پڑھاؤں گا. ریسٹ دیتا ہوں نا میں آپ کو. اب طریقہ یہ ہے کہ 5 کیس پڑھنے کے بعد آپ اللہ کے حکم سے یہ والا کیس کرنے کے قابل ہو چکے ہیں، تو یہ والی انٹری اپنے رجسٹر میں بنانے کی ہو رہی ہے. میں کروں گا ریسٹ، آپ کریں گے کام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف یہ والی انٹری اپنے رجسٹر میں ایسی بنا کے دکھائیں کہ میں پڑھوں تو مجھے سمجھ آ جائے کہ کچھ انٹری سی تو ہے. بنا لی؟ چیمپئن چل رہی ہے بھائی آج کل تو عائشہ. ابے علی محمد تم ڈیفیکلٹ کیس مانگتے رہتے ہو، میں کیا گھر سے بنا کے لاتا ہوں ہیں؟ یہاں پہ جو ہے وہی والا ہے بھائی. فی الحال پہلے یہ تو پڑھو، پھر ڈیفیکلٹ بھی پڑھ لیں گے میرا بیٹا. پریشان کیوں ہوتے ہو؟ شاز کچھ کہنا چاہ رہے ہو؟ شاز بھائی ہاں ایسا لگا آپ کی طرف چوڑیاں کھنک رہی ہیں تو میں نے اس لیے کہا پوچھ لوں بھائی خیریت ہے سب. جی سر انٹری بنائیں. انٹری شاباش. اتنی رف بنائی کہ شکر ہے تم نے کتاب میں ہی بنائی، میرا ورنہ تمہارا بھروسہ نہیں تم ڈیسک پہ لکھ دیتی. کیا اجتماعی انٹری بنا رہے ہیں؟ اچھا اچھا. فلک انٹری بنا لی بیٹا؟ میرے خدا یہی والے کیس کی بنائی ہے؟ کیا بات ہے بھائی، بن گئی. ویری گڈ. جی عارفہ ایزمپشن کے تھرو نہیں بنے گی، اوپر ٹرائل بیلنس میں جائیں گی اور پھر اس کے مطابق بنے گی. ایزمپشن کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ اوپر جائیں نا ٹرائل بیلنس میں، اتنی ساری ایزمپشن لے کر آیا ہوں آپ کو سمجھایا تو ہے کہ کہاں جا کے چیک کرتے ہیں. 2 منٹ رک جاؤ نا بس.